کہ آخر عیسائی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ نت روز جو نئی ایجاد آتی ہے وہ عیسائیوں کے ہاتھوں سے آتی ہے. تحقیق کی دنیا میں وہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ آگے چلے گئے. بنیاد علم ان کے پاس بڑی مضبوط ہے. تو جب ان کی تحقیق اور ان کا علم اتنا مدلل ہے تو یقیناً ان کا عقیدہ بھی مدلل ہے. تو پھر ان سے پوچھیں، کیونکہ مذہب آل محمد میں نفرت بغیر وجہ کے کرنے کا حکم نہیں ہے. ہم اندھی نفرت کے قائل نہیں ہیں، نہ ہی ہم اندھی محبت کے قائل ہیں. ہم مانتے بھی ہیں تو دلیل سے، چھوڑتے بھی ہیں تو دلیل سے. ہمیشہ قومیں ترقی کرتی ہیں علم کی بنیاد پر. بحث وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں طرف علم ہو، جھگڑا وہاں ہوتا ہے جہاں جہالت ہو. اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، پھر اس میں آپ مجھے کوشش کریں کہ آپ اپنی اس گفتگو سے، اپنی اس دلیل سے مجھے ثابت کریں کہ آپ کی دلیل بہتر تھی، میں ثابت کروں کہ میری دلیل بہتر تھی. یہ اختلاف ہے. لیکن جب آپ کے پاس بھی کچھ نہ ہو، میرے پاس بھی کچھ نہ ہو، تو پھر یہ سوائے گالم گلوچ کی اور کچھ نہیں. کہتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی تھی مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک. مسجد الحرام خدا نے کہا. میں ٹھیک اگر 6:30 بجے ممبر لوں اور کوئی بندہ دعویٰ کرے کہ 6:30 بجے آصف الوی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو یہ اتنا مجمع اس کے دعوے کو جھٹلا دے گا کہ ہم نے 6:30 بجے اسے ممبر پہ دیکھا. وہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہو سکتا. خدا کہتا پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے کے گئی ہے مسجد الحرام سے. خدا نے کہا کل کو اگر کوئی کہے نا کہ میں نے حجرے سے جاتا ہوا نہیں دیکھا، اب سارا امتحان خطیب کا تو نہیں ہوتا نا، کچھ نہ بات مجمع نے بھی سمجھنی ہوتی ہے. اگر کل کوئی یہی کہے نا کہ میں نے گھر سے جاتے نہیں دیکھا، تو کبھی نہ ماننا میں لے کے گیا. اللہ کہہ رہا کسی اور کی بات پہ، میں خود لے کے گیا. مسجد الحرام سے لے کے گیا مسجد اقصی تک. مسجد اقصی تک اس لیے لے کے گیا تاکہ میں اسے اپنی ایک بہت بڑی نشانی دکھاؤں. اگر موضوع سمیٹا نہیں جا رہا تو میں گفتگو کا رخ موڑوں سکتا. خدا کہہ رہا میں لے کے گیا ہوں مسجد الحرام سے. جہاں سے لے کے گیا وہاں بھی نشانی، جہاں لے کے گیا وہاں بھی نشانی. خدا نے وہاں اس لیے کہ آیت الکبریٰ، جہاں نشانی کھلی تھی وہاں آیت الکبریٰ ہے، وہاں بڑی نشانی ہے. میرے شیعہ سنی مہربان بیٹھے ہیں. خدا کہہ رہا ہے کہ معراج میں لے کے میں گیا اپنے رسول کو، دکھائی میں نے نشانی. اس کا مطلب معراج کی کہانی میں کردار 3 ابھر آئے. ایک جانے والا، ایک لے جانے والا، ایک نشانی. نشانی اللہ نہیں کیونکہ اس نے دکھائی ہے، نشانی پیغمبر نہیں کیونکہ اس نے دیکھی ہے. اس کا مطلب نشانی نہ اللہ ہے نہ محمد ہے. ایک لے کے گیا ہے، ایک خود گیا ہے، ایک چیز ہے جو دکھائی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتا، اس میں میں نے بحث کرنی نہیں وہ نشانی کیا تھی، پردے کے پیچھے کون تھا یہ مجھے بھی نہیں پتا. لیکن اتنا پتا ہے اگر ہاتھ آیا ہے تو ارشد اللہ ہونا چاہیے، اگر چہرہ آیا ہے تو وجہ اللہ ہونا چاہیے. اور مجھے سب سے زیادہ پریشانی اسی بات پہ ہوتی ہے، عقل انسانیت پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ وہ حضرت انسان جو اپنی ماں کے کہنے پہ ایک بندے کو اپنا باپ کہہ لیتا ہے، وہ نبی کے کہنے پہ علی کو مولا نہیں کہہ رہا. یہ ہے انسانیت کا ایمان رسالت. اب تو میرے اہل سنت بھائیوں کے، اہل حدیث بھائیوں کے بڑے عظیم عالم دین دیوبند حضرات کے مولانا طارق جمیل، میں نے ہر ممبر سے ان کی سلام کیا ہے. ہم علم کے پجاری ہیں، جہاں سے علم ملے گا ہم فوراً جھک جائیں گے. انہوں نے بڑا خوبصورت جو انہوں نے کہا کہ علی مولا ہے، اور مولا بمانی دوست نہیں، مولا بمانی سردار ہے. اور یہ کہنے کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور مسکرائے. کہتے کیا ہوا؟ جب سے میں نے علی پڑھنا شروع کیا پریشان ہو گیا.